بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيدنا الإمام المنتظر الحجة الثاني العشر روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات سورہ مریم کی 35ویں نمبر آیت جس کی مسلسل تلاوت کا اشارہ حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل کیا۔ اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اللہ کا پر سلام ہے جس دن میں رحلت کروں گا، اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے ضمن میں نے عرض کیا تھا ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں بہت سارے جوہرا ایسے ہیں جو اہل بیت نبوہ جن کو اللہ نے آلے جیسی قرار دیا اور اللہ کی پر سلام بھیج رہا ہے، وہ علیہ السلام ماننے کو تیار نہیں اور رضی اللہ کہنے اور کہلوانے پر مصر ہیں۔ اس لیے قرآن و احادیث کے ضمن میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آل محمد کے فضائل کو قرآن اور احادیث اس طرح سے جان دیے جائیں جس طرح سے اللہ چاہ رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے زیارت وارثہ کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام مقبول ہے اور معتبر سند کے ساتھ اس کے اسناد کو بیان کیا گیا، جس میں امام معصوم نے فرمایا السلام علیک یا آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے مکمل ہوا، اور ہم پہنچے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، جہاں اللہ نے ان کو
ولی اللہ قرار دیا اور اللہ نے ان کے 3 امتحانات لیے، مالی امتحان لیا، جانی امتحان لیا اور اولاد کا امتحان لیا، اور اس امتحان کی کامیابی پر اللہ نے ان کو فرمایا اے آدم، اے ابراہیم، اب تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے بہت بڑا اعزاز یہ دے رہے ہیں کہ ہم تجھے لوگوں پر امام بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نبی بن چکے تھے، رسول بن چکے تھے، آج کی مجلس میں ہمارے لیے خوش نصیبی خطیب اہل جناب محمد علی صاحب جو سندھ سے تشریف لائے ہیں اور امام بارگاہ عبدالرحمن مرجعہ نے بہترین انداز سے تبلیغ غلا و رضا فرما رہے ہیں، وہ بھی آج ہماری مجلس میں تشریف فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات مکمل ہوئے اور اللہ نے ان امتحانات کی کامیابی پر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں پر امام بنائیں گے، انی جاعلک للناس امام۔ کل ایک برادر نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اسے یاد کی تھی کہ اس سوال کا جواب کل دوں گا تاکہ اور بھی مومنین اس بات سے مستفید ہو سکیں۔ امتحان کی منزل تھی ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی منزل تھی، ہم یاد لیا کہ حسین بن علی وارث سے ابراہیم نے، تو جب حضرت ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا تو یقیناً وارث سے خلیل کا بھی امتحان لیا۔ ایک برادر نے سوال یہ کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی مدد کرتے ہیں اور حسین اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو میدان کربلا میں مولا علی نے مولا حسین کی مدد کیوں نہیں؟ اللہ نے حسین بن علی کی مدد کیوں نہیں کی؟ اتنی ظلم و بربریت سے حسین قتل ہوئے اور مولا نے مدد نہیں کی۔ میں نے کہا اس کا جواب کر دوں گا، آج اس سلسلہ واقع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، آقا حسین نے بھی امتحان دیا، امتحان کے کچھ دستور سوال ذہن میں رہے، پھر انشاءاللہ جواب سے آپ کو لطف آئے گا۔ عام حالات میں ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیکن امتحانات میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ عام حالات میں ہم کتابیں ساتھ رکھتے ہیں لیکن امتحانات کے کمرے میں کتابیں نہیں رکھ سکتے۔ عام حالات میں ہم استاد سے سوال کرتے ہیں، امتحانات کے کمرے میں استاد سے سوال نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں والدین اور بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے، رہنمائی دی جاتی ہے، لیکن امتحانات کے کمرے میں کبھی کسی والد نے جا کر اپنے بیٹے کی جگہ امتحان نہیں دیا اور نہ دے سکتا۔ اس طرح 20 ایسی مثالیں ہیں جو اس عنوان سے دی جا سکتی ہیں کہ عام حالات اور ہوتے ہیں، خاص حالات اور ہوتے ہیں۔ مولا علی نے حسین ابن علی کی مدد اس لیے نہیں کی کہ حسین منظر امتحان پر تھا، حسین منظر امتحان پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور امتحان دیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہارے امتحان کی کامیابی پر تجھے امام بنا رہے ہیں۔ امامت کی سند ملی اور جب آقا حسین امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور آپ کے چنار کے بہت سارے مومنین زیارت پر تشریف لے گئے، یہ تقریباً 92 کا واقعہ ہے۔ وہاں کربلا سے نجف جو ہے وہ 92 کلومیٹر 95 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ایک مومن جو ہے وہ جیسا کہ سب کا علم ایک جیسا نہیں ہے، سب کی معرفت ایک جیسے نہیں ہے، سب کے جذبات ایک جیسے نہیں۔ ایک پر چنار کا مومن تھا، بڑا ہی نجف پہنچ کے جذباتی ہو گیا
مولا کے حرم کے باہر کھڑے ہو کر کہتا مولا میں آپ کے حرم کے اندر نہیں ہوں گا، آپ کی زیارت نہیں کروں گا، آپ مشکل کشائی انبیاء ہیں، مشکل کشائی زمانہ ہے، ساری کائنات کی مشکل کرتے ہیں، یہ 55 کلومیٹر کا فاصلہ حسین کربلا میں قتل ہوتے رہے اور آپ نے نجف سے کربلا جا کر مولا کی مدد نہ کی، یہ گلا دیا، حرم کے اندر نہیں گیا، باسی سلام کر کے اپنے ہوٹل پہ واپس۔ رات جب ہوئی امیر المومنین اس کو عالم اخبار میں آئے، آقا فرماتے بندہ خدا اے میرے ظاہر، اے میرے حسین بیٹے کے ظاہر، تیرے جذبات اپنے مقام پر درست ہیں، جو تیری معرفت ہے، جو تیرا علم ہے، جو تیرا یقین ہے، جو تو کہہ رہا ہے تو اپنے مقام پر درست کہہ رہا ہے، لیکن میرے چاہنے والے ہم حسین کی مدد اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ حسین امتحان کی مدد کر یہ حضرت ابراہیم ہے جنہوں نے امتحان دیا اور اللہ نے امامت دی، یہ امامت اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، ایک بندوں کا دیا ہوا ہوتے ہیں، ایک اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ بندے جب عہدے لیتے ہیں تو لے بھی لیتے ہیں، آپ کے علاقے میں بہت سارے برادران جو ہو جب الیکشن ہوتے ہیں کوئی ایم ایل اے کی سیٹ پر کوئی ایم پی اے کی سیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، عوام کو بلاتے ہیں، عوام اسمبلیوں کو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام کو عہدہ دیتے ہیں لیکن اگر وہ کام صحیح طور پر نہ کرے تو دوسری بات ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ عوام کے دیے عہدے اور ہیں اور اللہ کے دیے عہدے اور ہیں۔ اسی طرح امتحان سے اگر کوئی کامیاب ہو جائے، میرے اور آپ کے معاشرے اور سماج میں اگر کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر کے ڈگری حاصل کر لے یا ایم ایس کی ڈگری حاصل کر لے تو لوگ اس کو ڈگری چھین نہیں سکتے، اس لیے کہ امتحان دے کر اس نے یہ کامیابی حاصل کی۔ اب ابراہیم نے امتحان دیا، اللہ نے امامت کا عہدہ دیا اور اس منظر پر حضرت ابراہیم کو یہ عرض کرنا پڑا، الہی سیدی نبی تھا، رسول تھا، امامت کے عہدے کے لیے میرا چناؤ کیا، خدا یہ امامت میری ذریت میں بھی رہے گی، کارن ذریتی یہ امامت میری اولاد میں بھی رہے گی، نبی ہیں، رسول ہیں اور اب امام ہیں اور علم مکان مجبور رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سلسلہ نبوت ایک مقام پر آ کر ختم ہو جائے گا اور سلسلہ امامت صبح کے عمل سے جا کر ملے گا، اس لیے ابراہیم و خلیل کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا پڑی، خدایا یہ سلسلہ امامت میری ذریت میں بھی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم رہے گا تو تیری ذریت میں، لیکن جائیے اللہ ابو عادی الظالمین تو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے لیے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رہے، میری اولاد میں بھی رہے۔ حسین نے اپنے علی میں خواہش ظاہر نہیں کی لیکن امتحان اتنا بڑا دیا، اتنا بڑا امتحان دیا جس امتحان میں سارے انبیاء کی مشکلات اور زحمات موجود تھی، اور جب حسین امتحان میں کامیاب ہوئے، علامہ مرسی نے اپنی کتاب میں لکھا، رسول اعظم نے فرمایا ان اللہ ابغض لقتل الحسین اربع اشیاء لم یجعل فی العالمین، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے امتحان میں 4 چیزیں میرے بیٹے حسین کے لیے ایسی رکھی جو آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو نہیں ملی۔ کیا ملی؟ نبی فرماتے استجابت الدعاء تحت قبۃ، جو بھی حسین کی شہادت کے بعد حسین کے مرکز پر حاضری دے گا، حسین کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ استجابت الدعاء تحت قبۃ وجعل الشفاء فی تربتہ، حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے کربلا کی مٹی کو، کربلا کی زمین کو حاقِ شفا کرا، جعل الشفاء فی تربتہ، 9 میل تک کا علاقہ حاقِ شفا، جہاں سے اٹھائیں حاقِ شفا، بہت سارے لاعلاج امراض کے لیے حاقِ شفا علاج۔
وجعل الامامت فی ذریته، رسول فرماتے ہیں اللہ نے امامت کو قیامت تک لیے اللہ نے ذریت حسین میں رکھا۔ ابراہیم خواہش کر رہے تھے، آقا حسین نے خواہش نہیں کی، لیکن اللہ نے زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک کہ جتنا سلسلہ امامت کے افراد ہے سارے کے سارے تسعۃ الائمہ من ولد حسین الی یوم القیامہ ان کو امام قرار دیا۔ چوتھی چیز اجعل الظالمین، جو ظالمین کربلا ہوں گے، آقا حسین کے جو ظالمین ہوں گے ان کی وہ زیارت کے جو ایام مہینے ہیں ان کی زندگی میں شمار ہیں۔ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ امتحان تھا آقا حسین علیہ السلام کے، جو ایام بہت مختصر رہ گئے ہیں اور بہت ساری تفصیلات اب کرنا باقی ہیں۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، حسین آپ خلیل اللہ کے وارث، حضرت ابراہیم کے وارث۔ بعد میں جملہ ہے السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، حسین آپ پر سلام ہو کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی، اولو العزم نبی میں سے نبی، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضور ولادت سے پہلے کے چرچے، ابھی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے کہ پہلے سے نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ فرعون تیرے اس تخت و اقتدار کو ایک موسیٰ نامی نبی ختم کر۔ کس قبیلے سے ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا۔ فرعون نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، نجومی حضرات یہ کہہ رہے ہیں۔ فرعون اور نجومیوں نے یہ فیصلہ کیا، میٹنگ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے جتنے لوگ ان کے گھروں پر پہلا بیٹھایا جائے اور جتنے آنے والے بچے ہیں ان کو ذبح کر دیں، نہ گزاریں گے نہ ہمارے تخت اقتدار کو پکڑ پائیں۔ تاریخ حضرت موسیٰ میں اور زیارت وارثہ کے اوپر جو کم سے کم 8 سے 9 شروحات آ چکی ہیں عربی الفاظ سے، 2-3 اردو میں بھی آ چکی، 8 سے 9 بزرگ علماء نے شرح کی زیارت وارثہ کی، جس میں ایک نبی کے تفصیلی حالات میں حسین جو وارث انبیاء ہیں، انبیاء کا کیا مقام ہے، اور جب عرفان انبیاء ہوگا تو پھر عرفان حسین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں کیوں نے یہ لکھا کہ نجومی نے جب کہا فرعون کو کہے موسیٰ ہمیشہ آئے گا جو تمہارے تخت اقتدار کو ختم کرے گا، اسے کہا بنی اسرائیل کی ضرورت پہلے بھی آتے پہلے لگائے گئے، اور جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا۔ 60,000 بچے قتل کیے گئے کہ موسیٰ دنیا میں آئے۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے نزدیک ایک حجت کا وجود کتنا قیمتی، ہادی برحق کا وجود کتنا قیمتی ہے۔ 60,000 بچے قتل ہو، اور اندازہ لگا کہ ان خواتین کا کیا عالم ہوگا جو خاتون کو 10 سال کے بعد اولاد کر رہی ہے، 7 سال کے بعد اولاد کر رہی ہے، 15 سال کے بعد جس کو بیٹا ہو رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جیسے ہی بیٹا ہوتا ہے وہ آ کر ذبح کر دیتے اور ماؤں کے سامنے ذبح کر دیتے۔ کتنے مشکل اور کٹھن حالات ہیں، لیکن اللہ سے جو بھی لڑے گا، جو بھی اللہ سے مقابلہ کرے گا، پھر مگر تم واللہ خیر الماکرین، اگر تم اللہ سے مکر کرو گے تو اللہ بہتر طریقے سے تم سے نپٹنا جانتا ہے۔ اللہ کے مکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح تم مکر کرتے ہو اللہ نعوذ باللہ بنا، یہ پھر توحید پر دبا ہے۔ واللہ خیر الماکرین کہ اللہ تم سے بہتر طریقے سے نپٹنا جانتا ہے۔ 60,000 بچے قتل ہو گئے، ذبح ہو گئے، گھروں میں سب ماتم بچی ہوئی، خواتین
اور جن بہنوں کے بھائی قتل ہوئے جو یہ بکا کے عالم میں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یعلم حین یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پر رکھنا۔ 60,000 بچے قتل ہو گئے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی کی، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، اے موسیٰ کی ماں ابھی تیرے گود میں بچہ آئے گا، تیرا بیٹا آئے گا، زمانے کا حالات درست نہیں ہے۔ ام موسیٰ پر وحی آئی، حضرت موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی نہ رسول تھی نہ امام تھی، لیکن نبی کی ماں تھی، رسول کی ماں تھی۔ اللہ جن گودوں میں نبوت اور رسالت کو رکھتا ہے ان کو نجاست اور رجاست کی انگلیوں سے متاثر نہیں کرتا۔ جہاں اللہ نے اپنے ہاتھی بھیجنے ہیں، اپنے رسول بھیجنے ہیں، اپنے امام بھیجنے ہیں، ان کی مائیں میری اور آپ جیسی ماؤں جیسی نہیں ہوتی۔ وہی کی حضرت موسیٰ کی ماں پر برگزیدہ خاتون تھی کہ موسیٰ کی ماں آنے والے بچہ اس کو ہم نے نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، جیسے بچہ آئے تم اسے دودھ دینا، انہار دے، اسے دودھ دو، اپنا دودھ دو، اور یہ صندوق سے میں ڈال کے اسے دریا نیل کے حوالے کرنا، فلا تخافی ولا تحزنی، خوف اور حزن نہیں کرنا، انا رادوہ الیک، اس بچے کو دیکھ کر دوبارہ پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، خوف نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا، بس تم نے صندوق کے حوالے کرنا ہو دریا کے پڑھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر، ولادت پر حضرت موسیٰ کی والد گرامی نے حضرت موسیٰ کو دودھ دیا، جیسا حکم خدا تھا، ایک صندوق میں دریا کے حوالے کرنا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جہاں دریا سے وہ صندوقچہ جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کی ایک خواہر تھی، بہن تھی، جن کا نام ام کلثوم تھا، وہ بھی دریا کی ساتھ پر خوش زمین جس کی پٹی پر چل رہی اور دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کا صندوق کہاں سے جا رہا ہے۔ ایک بہن نے سفر کیا اپنے بھائی کے ساتھ، صندوق چلتا رہا اور یہ خوشی میں چلتی رہی، سامنے دیکھتے ہیں کہ فرعون کا محل ہے، اور جیسے ہی فرعون کا محل ہے، جیسے وہ صندوقچہ آیا تو فرعون کے سپاہی نے اس کو صندوقچے کو اٹھا لیا اور وہ محل کے اندر یہاں سے وہ واپس آ گئے بے بس ہو گئی۔ جب تک وہ صندوقچہ نظر آتا رہا وہ دیکھتی رہی، اور جیسے ہی صندوقچہ غائب ہوا بہن گھر پر واپس ہوا۔ اللہ نے اسی فعل پر ام کلثوم کو برگزیدہ حکومت قرار دیا، جن کا تذکرہ مریم کے ساتھ، آسیہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ، صرف ایک معصوم کے ساتھ چند قدم جو ہے وہ چلی ہے۔ ایک عام خاتون اگر معصوم کی دیکھ بھال کے لیے چند قدم چلے، اللہ اس کو برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ تو جو زینب و کلثوم مدینے سے کربلا تک آئے اور کربلا سے شام تک جائیں اور اپنے بھائی کی شہادت کو بچائیں، اور زینب و کلثوم کی عظمت و شرف کو کیا جانے گا۔ صندوقچہ محل میں گیا اور جیسے ہی حضرت آسیہ بنت مزاحم، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، فرعون نے یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، 60,000 بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ یعلم حین یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے معصوم کو کہاں پر رکھنا ہے، معصوم کی تربیت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا، اس کے لیے غذا کے انتظام کہاں سے ہوگا۔ فوراً حضرت آسیہ بنت مزاحم کو اٹھا لیا، کہا کہ خوبصورت بچہ، چوکی کی جان جیسا بچہ، اس کو میں پاتا ہوں، اس کی میں تربیت کروں، اس کی میں پرورش کروں۔ حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا، پھر ان کے پاس ہو گیا، اب بچہ ہے، بچے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور کیا کیا جائے۔ آسیہ بنت مزاحم نے اعلان کیا کہ وہ عورتیں دودھ دینے والے کو بلایا جائے۔ میرے آپ کو معاشرے میں آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی جیسے، امام جیسے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ایک دن کے
اور جیسے ہی کوئی کافرہ مشرکہ عورت آتی ہے اس حضرت کو لے کر رخ دوسری طرف کر لیتی ہے. کسی کافرہ مشرکہ عورت کا دودھ حضرت موسیٰ اس لیے کہ نبی ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر پہلے دن کسی بچے کی مٹھی میں شراب ڈال دیں اس کو نہیں پتا وہ لے لے گا. پیشاب ڈال دیں لے لے گا. یہ تو مکتب آل محمد ہے کہ جہاں بچہ دنیا میں آتا ہے تو ادبو علی ولایت علی ابن ابی طالب اپنے بچوں کو تربیت و ولایت علی ابن ابی طالب محبت علی ابن ابی طالب. اور ہماری ہر ماں جس بچہ آج بچہ مدنی ہے عبدالدار ہے مقصر نہیں ہے وہابی نہیں ہے غالی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب بچے کو پہلی خوراک دی جاتی ہے خاک شفاعت دی جاتی ہے نام علی پر دی جاتی ہے کہ آنے والا بچہ یا مواری بنے یا عبدالدار بنے. محمد والے محمد بلند تر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کافرہ و مشرکہ عورت کا دودھ نہیں کیا. 40 خواتین سے لے کر 400 تک کی روایت کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں ہے. تو اعلان ہو گیا پھر ان کے محل دربار سے اب جو جس علاقے میں کوئی خاتون ہے دودھ پلانے والی ہے تو وہ یہاں آ سکتی. پہلے تو بڑی چکنگ ہوتی تھی بڑے سکیورٹی کے انتظامات تھے لیکن جب حالات سے مجبور ہو کے ملانے عام کر دیا جو جہاں سے کوئی عورت ملتی اسے بلاتے ہیں. ایسے عالم میں یہی حضرت موسیٰ کی خواہر ام کلثوم ان کو پتہ چلا کہ اجازت عام ہو گئی یہ بھی دربار تو پتہ چلا کہ بچہ دودھ نہیں پیا. تو حضرت آسیہ سے کہا کہ میں بھی ایک خاتون کو جانتی ہوں جو دودھ پلاتی ہے. ام کلثوم گھر میں روٹی اپنی مادر سے ہی ان کی مادر بھی ہے حضرت موسیٰ کی مادر بھی ہے. اللہ نے قرآن میں حرمنا علیہ المراضع ہم نے موسیٰ پر موسیٰ کی ماں کے علاوہ باقیوں کو دودھ حرام کرا دیا. اب ام کلثوم گھر میں آئی کہتی مادر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں نے آپ کی ضمانت لے لی آپ کو دربار میں چلنا ہوگا وہاں دودھ پلانا ہوگا. کیسی باتیں کر رہی ہوں حالات کیسے. کہانی کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ مجھے وہاں ہیں. میں نے یہ کہا کہ ایک خاتون میں دودھ پلانے والی ہے میں کو جانتی ہوں اس بات پر مجھے اجازت ملے. اب چلیے حضرت موسیٰ کی ماں دربار اور آ کر حضرت موسیٰ کو جیسے دودھ پلائے حضرت موسیٰ دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ نے حرام قرار دیا تھا. بہت ساری روایات ہیں نبی روایات کی بڑی بڑی عجیب روایات ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ مخزون نبی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو متعلق آگے کہا جاتا ہے نام ایمان ہی لے کہا ہے. یہ حضرت موسیٰ مخزون نبی ہے ہمارے نبی افضل نبی ہے. مخزون نبی پہلے دن ہی کسی کافرہ مشرکہ عورت کا دودھ نہیں پیے اور جس نبی کے تخیل میں حضرت موسیٰ کو نبوت مل رہی ہے رسالت مل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو تو علم ہے اور سرکار رسول اعظم کو علم نہیں ہے اور 12 سال تک تو سرکار ابو طالب میں پرورش پاتے رہے. نبی جو ہے اس کی خلقت اور فطرت اور دینت میں اللہ علم رکھتا ہے کمال رکھتا ہے عصمت رکھتا ہے طہارت رکھتا ہے زمانے بھر میں سارے حالات اس سے سکتے ہیں. نبی نام یہ موسیٰ علیہ السلام چلو مجھے بہت آگے تک جانا ہے اختصار کے ساتھ پیتا حضرت موسیٰ پر پورا اشرا چلے اتنی خدماتیں چلی کیا اتنے کارہائے نمایاں آپ نے جان دیے. یہ بچپنے کا عالم ہے جوانی کو پہنچے قوم بنی اسرائیل کو آرگنائزر کیا منظم کیا. فرعون کی جو خباستیں نجاستیں رجاستیں تھی ان سے آگاہ کیا کافر ہے مشرک ہے نجس ہے اپنی خدای کو دعویٰ کیے بیٹھے ہیں. عقلی اور نقلی دلائل سے جب قوم بنی اسرائیل کو مطمئن کیا اور ایک کو دن آیا کہ جب حضرت موسیٰ کے بعد بہت بڑا لشکر کثیر ہے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار. فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ نے لشکر تیار کر لیا.
اپنے دوستوں سے وزیر و مشیروں سے مشاورت کر کے حضرت موسیٰ کو اپنے دربار میں بلایا. پتہ چلا کہ موسیٰ نے اپنی نبوت کے اعلان کر دیا. وہ تفصیلی سلسلے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ دربار میں بلایا اور اپنے دور کے جو بڑے بڑے جادوگر مشہور تھے ان کو بلایا. تو دیکھو موسیٰ نے نبوت کا اس کو کیا کہ نبی دو سچا جو کچھ ہوئے کہ موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا. آج تم ایسے جادوگری کے کرتب دکھلاؤ کہ موسیٰ متحیر اور مشوش ہو جائیں اور نبوت سے ہاتھ مجھے خدا ماننے پر تیار ہو جائیں. اور موسیٰ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا وہ عزت فرعون ہے، فرعون تیری عزت کی قسم تیرے کو سب آنے دے، ہم ایسا کریں گے کہ موسیٰ تجھے خدا مان لے جائیں. لیکن ان کو کیا پتہ تھا جا کے کیا ہوگا. کیسے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آئے، بٹھائے گئے، جادوگروں نے ایسی کچھ جادوگری کی کہ چھوٹے چھوٹے سانپ سامنے آنا شروع ہو گئے. جیسے سانپ آنا شروع ہوئے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیج کہ موسیٰ وضرب بعصاک اپنے عصا کو زمین پر مارا. پھینکو عصا کو. حضرت موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا. سارے چھوٹے موٹے سانپوں کو دیکھ حضرت موسیٰ نے کہا پھر لکڑی کی لکڑی. اب جادوگر بڑھے آیا وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو، ہمارے سانپوں کو نکل گیا اور اٹھایا. تو لکڑی کی لکڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. قرآن کا واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم رب العالمین کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کے وزیر ہارون کی وزارت پر ایمان لاتے ہیں. کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہوئے جنہوں نے پہلے کلمے میں اللہ کی توحید کا اعلان بھی کیا، نبی کی نبوت کا اعلان بھی کیا اور نبی کے وزیر کا بھی اعلان کیا. اب جناب اس منزل پر یہ تو فرعون کے دربار کا اعلان ہو گیا. جادوگروں نے اعلان کر دیا خدا کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، ہارون کو مانتے ہیں. نبی معظم نے کیا بیان؟ اب اس منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. نبی معظم نے یہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہم مولا علی کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں. ہم شیعان اہل بیت مرتبہ امامی والے کیا مانتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ. نہیں مولا علی کا مطلب جی ہم مولا علی کو خدا نہیں مانتے، مولا علی کو خدا مانتے مشرک ہے. آج کل جو سلسلے وہ حقیقت جو عالم محمد نے آپ کو دی ہے، بیان بیت نبوت نے دی ہے. توحید نظر بلاور کھائیں، دعائے عرفہ دیکھیں، دعائے جوشنگیر دیکھیں، دعائے مشہور دیکھیں، دعائے سماعت دیکھیں، خطبات اہل بیت دیکھیں، جبریل زہرا کا خطبہ فطر دیکھیں، مولا حسن کے خطبات دیکھیں، مولا حسن عبدین کا صحیفہ سجاد کے دیکھیں، صحیفہ کاملہ دیکھیں، امیر المومنین کا صحیفہ عالیہ دیکھیں. جو کائنات کو در سے توحید ارفان توحید اہل بیت نبوت نے دیا سکتی نے نہ دیا نہ دے سکتا ہے. توحید سے مراد اللہ ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، فرد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے. اس توحید کو علی سجدہ کرتے تھے، اس توحید کی راہ میں علی کی شہادت ہوئی. علی وہ ہیں جن کا 13 رجب کو جشن مولود منایا جاتا ہے. علی وہ ہیں کہ 21 رمضان کو تابوت اٹھایا جاتا ہے. اللہ کا نام تابوت اٹھایا جاتا ہے، نہ اللہ کا جشن ولادت منایا جاتا ہے. لیکن مکتب امامیہ میں اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد علی افضل الخلائق نہیں، اللہ جیسے نہیں.
رسول جیسے ہیں جیسا خود رسول نے فرمایا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے، نفسوں کا نفسی و روحوں کا روح و دینتوں کا دینت، تیری روح میری روح، تیری دینت میری دینت، تیرا نفس۔ آئے مبارک کے عنوان سے نفس رسول، رسول نے فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے۔ ہارون کون ہے؟ فخری ہے رسول حضرت موسیٰ، اور رسول فرماتے ہیں علی کون ہے؟ جس طرح موسیٰ سے بھی علی تیری نسبت میرے ساتھ ہے۔ اب یہ نسبت کا اگر مفہوم سمجھ میں آ جائے تو سارا دین سمجھ میں آ جائے، یہ نسبت سمجھ آ جائے۔ یعنی آپ کے بہت سارے سلسلے ہیں جو نسبت سے آج خدا پاس سے علمدار کا علم برآمد ہوگا، لوہے پر یا لکڑی پر ایک کپڑا ہوگا جس کو علم کہتے ہیں، جب تک وہ کپڑا بازار میں ہمارے لیے کوئی بات نہیں خان تک ہے کوئی ہمارے لیے اس کی، جیسے ہی کپڑے کو خرید کر مولا پاک کے علم کے ساتھ نسبت دے وہ دو گے، پھر وہ کپڑا نہیں رہے گا، پھر وہ شاید اللہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے گھوڑے ہیں؟ سارے گھوڑے ہمارے لیے واجب التعظیم نہیں ہیں، لیکن جس گھوڑے کو زوجنا بھی نسبت ہو جائے گی وہ ہمارے لیے قابل ہے۔ کتنے کپڑے آپ کے گھروں میں؟ کبھی کسی کپڑے کو جیسے قرآن پڑھتے قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اس کو چومتے ہو، اس کو قرآن کی نسبت سے چومتے ہو۔ کبھی کسی کپڑے کو اس کپڑے کو چومتے ہو جس کی نسبت ہے۔ ادھر آپ کو کیا ہوگی سارا گھر بھی ہے اور بارگاہ بھی، لیکن کیسے ہی آتے ہو کوئی یہاں وہاں جا کیوں نسبت ہے، نسبت، اسی نسبت کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی تیری نسبت تیرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے۔ نبی جانتے تھے جو آئے گا دنیا مجھ کو علی سے جدا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن میں دنیا پر واضح کر رہا ہوں جس طرح ہارون وسیع موسیٰ تھے اسی طرح علی وسیع رسول۔ اس نسبت کے حوالے سے علامہ قاضی نے بڑی تفصیل لکھی کہ نسبت رسول نے اس میں کیا راز ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے نبی پاک نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کو نسبت دی، باقیوں کیا کچھ وجوہات ہیں، کچھ علل ہیں، کچھ راز ہیں۔ رازوں سے ایک راز یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف قیام کیا تھا اور حکومت اسلامی کو تشکیل دیا تھا، اسی طرح رسول خدا نے بھی ابو لہب، ابو جہل اور کفار مکہ کے خلاف قیام کر کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لا کر حکومت اسلامی کا وجود کیا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ حضرت موسیٰ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، رسول پاک بھی صاحب کتاب ہیں، صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، صاحب شریعت۔ تیسری وجہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی، اللہ نے ایک بیٹی دی، رسول خدا نے شادی کی، اللہ نے ایک بیٹی دی۔ چوتھی وجہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو اکلوتی بیٹی دی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اکلوتی بیٹی کا عہد اپنے چچا زاد برادر حضرت ہارون سے لیا۔ ادھر کہ رسول اللہ نے اکلوتی بیٹی دی، رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کا عہد اپنے چچا زاد برادر امیر المومنین علی بن ابی طالب سے لیا۔ ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے توسط سے دو نواسے دیے، ادھر اللہ نے رسول کو علی کے توسط سے دو نواسے دیے۔ ادھر اللہ کے نبی موسیٰ نے اپنے نوازوں کے نام شبر و شبیر رکھے، ادھر رسول خدا نے اپنے نوازوں کے نام حسن و حسین رکھے۔ ادھر حضرت موسیٰ کے وزیر حضرت ہارون اور ہارون کے وزیروں کا سلسلہ جانشینوں کا سلسلہ چلا، ادھر رسول کے وزیر
ہارون کے وزیر علی، علی کے وزیر میں سے آخری وزیر امام الزمان، یہ ظہور فرمائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون، ہارون کے وزیر کا سلسلہ آخری حضرت عیسیٰ، وہ ظہور فرمائیں گے چوتھے آسمان پر موجود. جب امام الزمان انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے، اور عرفان امام الزمان بہت ضروری ہے. بقیت الارض بتائی کائنات کے باقی ہونا ہے امام الزمان کی باتوں میں سے. جو آپ کو رزق مل رہا ہے، جو میں جو خطبہ واجب میں ہے، وہ روز کلورا بالکل نہیں، کائنات میں کو جو رزق مل رہا ہے امام الزمان کے دائیں ہاتھ کے تصدق مل رہا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ اللہ کا جو آخری بقیہ ہے حجت خدا، وہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین ہو. مومنین کے لیے خیر ہے، مومنین کے لیے خیر ہے. اور جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ملحدین ہیں، منافقین ہیں، ان کے لیے خیر نہیں ہے. آمنے سامنے ہوں گے، امام الزمان بھی تشریف فرما ہوں گے، سرکاری سب بھی تشریف فرما ہوں گے. دو طیب طاہر معصوم ہستیاں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، ایک نبی اور ایک امام. اب امام الزمان پر مختلف کتب لکھی گئی ہیں. شرح دوسری امام الزمان پر کتاب لکھی الغیبہ عربی، بہت تفصیل سے بہت زیادہ کام ہوا امام الزمان کے بارے سے. مجھے اور آپ کو معرفت امام الزمان بہت واجب ہے. صرف اتنا جان لینا کہ امام الزمان سرکار اصلی کے فرزند عزیز ہیں، حضرت نرجس رحمۃ اللہ علیہ کے لال ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، اور ظہور فرمائیں گے. بس اتنا کے قابل نہیں، اتنا قابل نہیں. معرفت امام الزمان واجب ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ نظام تقویم جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ کس کے تصدق میں چل رہا ہے، کون ہے. واجب ہے، ضروری. جب آپ نے سمجھو روایت کے الفاظ ہیں امام الزمان فرمائیں گے تقدم جنرل مریم، مریم کے بیٹے آگے آئیں نماز پڑھائیں. مریم کے بیٹے عیسیٰ ہاتھ جوڑ لیں. بولا آپ زہرا کے بیٹے، زہرا کے مریم کا بیٹا. یہ شک، یہ اعزاز، یہ سعادت، یہ سرفرازی آپ کو ہے. آپ نے نماز پڑھا. امام زمان نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، اور بڑے بڑوں کو یہ کہنا پڑا، امام بخاری کو بھی کہنا پڑا، مسلمانوں تمہارے یہ بات باعث شرف ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے وہ امام ہو امام منکم، ان کا جو امام ہوگا وہ تمام مسلمانوں کا امام ہوگا، وہ تمہارا امام ہوگا. امام زمان نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے. امام زمان مقتدا ہوں گے، عیسیٰ مقتدی ہوں گے. اب قرآن کریم میں جو امام زمان عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عزت سے خلق بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے عزت سے موت بھی دیتا ہوں، میں اللہ کے عزت سے فرشتوں کو خلق کرتا ہوں، ان کا روح پھونکتا ہوں، وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ اللہ کے عزت سے میں عالم الغیب بھی ہوں. اور دنیا والوں اور امام زمان کی معرفت نہ رکھنے والوں، تمہیں کیا پتہ اللہ کون ہے اور کن تصورات تقویمیہ کا حامل ہے. جو امام زمان کا مقتدی حضرت عیسیٰ ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ خلق بھی کر سکتا ہے، وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ مردہ بھی کر سکتا ہے، اور مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وہ عالم شفا بھی دے سکتا ہے، اور وہ عالم الغیب بھی ہے. جس امام زمان کے مقتدی کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے مقتدا کے پاس کتنی طاقت ہوگی. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. چلیے سلسلے کا آگے بڑھے گا. وزیر رسول، ناصر رسول، اور یہ عباس ہے جو ناصر حسین. اور عباس کی جو زیارت ہے
زیارت میں جملہ ہے حضرت عباس کے بہت سارے فضائل ہیں. لفظ عباس، عباس یعنی مادہ یابس سے مشتق ہے. ایسا بہادر، ایسا نوجوان، ایسا ہیبت والا، شجاع، جری کہ جس کو دشمن دیکھ کر ان کے چہرے پر جاتے مادہ یابس سے مشتق ہے. نام عباس ہے اور عظمت و بزرگی یہ ہے، یہ نام بی بی زہرا نے رکھا. ولادت سے 30 سال صحیح ہے فاطمیہ جو موجود ہے اس میں قیامت تک کے جو حالات ہیں. مولا علی سے وصیت کی، علی میرے بعد آپ نے خاندان کلابیہ سے شادی کرنی ہے، فاطمہ کلابیہ سے. اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کو نام میں عباس رکھ دے. علی جس طرح پوری زندگی آپ نے رسول کی مدد کی اور ناصر رسول رہے، کہ علی وہ بیٹا پوری زندگی میں حسین کا ناصر رہے. عالمہ غیر معلمہ طیبہ طاہرہ بی بی نے حضرت عباس کا نام رکھا. کنیت ابو الفضل ہے. تو جو آپ بیان کیے ہیں سارے کتاب جو 4 جلدیں ہیں علامہ شیخ جنہوں نے بہت ساری جلدیں لکھی ہیں. چہرہ درخشاں ابو الفضل عباس، 1300 معجزات ہیں مولا عباس کے. 1300 پوری دنیا میں جو معجزات ہیں ہمارے عبادت جہاں پر موجود ہیں، جہاں اس ادارہ میں وہاں پر بھی آپ میں سے بہت سارے مؤمنین آ چکے ہیں. آئے دیکھتے وہاں پر جو مولا فالج والوں کو، کینسر والوں کو، ہارٹ پیشنٹ والوں کو کتنے علاج مریض مولا کے علم سے شفا. 1300 معجزات اس کتاب میں لکھی جو پاکستان سے ہر طرح کنیت ابو الفضل وجہ تسمیہ بیان کی گئی یہ کہ ان کے بیٹے تھے جن کا نام فضل تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو الفضل یعنی کنیت ابو الفضل. اور دوسرے عالم میں یہ توجیہ پیش کی کہ آپ کو ابو الفضل اس لیے کہتے تھے فضیلتوں کے بعد، فضیلتوں کے بعد جن کا نام بھی زہرا ہے، نام فضیلت نہیں. حسنین شریفین کے جھولے فرشتوں نے جو لائے ہوئے عباس رضی اللہ حسین کا عباس چونکہ تفسیر نہیں دی تو سرکار کے آمد ہوئی ولادت ہوئی. امیر المومنین تشریف لائے، عباس رضی اللہ کو اٹھایا. اب روایت کا لفظ مقبل یدی، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کے دونوں بازوں کو چوما. ام البنین نے گریہ کیا، یا علی لوگ چہرے کو چومتے ہیں، آپ نے عباس کے بازوں کو چوما. فبکا علی، علی نے گریہ کیا. فرماتے ہیں ام البنین نئے فرار کا منارہ دیکھ رہا، یہی عباسوں کا جس کے بازو میرے حسین کی نصرت پر قلم کی. یہ عباس سے بتا ہیں ابو الفضل ہیں، کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے. جو دلال ولایت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے جب شام کو اور کربلا کے اور کوفہ کے حالات یاد کی اور ایک مرتبہ مولا عباس کا نام لیا، جو دلال ولایت کھڑے ہو گئے تعظیماً. اس نے دوسری بار نام لیا، پھر امام کھڑے ہو گئے. اس نے تیسری بار نام لیا، پھر امام کھڑے ہو گئے. اس نے تعجب پوچھا، مولا میں آپ کے چچا کا نام لیتا ہوں، آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں. امام نے سجدہ فرماتے بندے کو کہا، ہمارے چچا پاس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، تو اگر قیامت تک نام لیتا رہے تو میں قیامت تک اپنے چچا کی عظمت کو ان کو سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ عباس سے بندہ نجف سے عالم آیا، اس نے کربلا میں آ کر مولا حسین کی زیارت کی. جو رات کو شب جمعہ آتا تھا مولا حسین کی زیارت کرتا تھا، اور کبھی کبھار مولا عباس کی زیارت کرتا تھا، کبھی کبھار نہیں ہوتی تھی. جب واپس جاتا ہے تو ایک شب جب عالم خواب میں آتا، بی بی زہرا عالم خواب میں بندہ خدا کربلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ آقا زادی میں تو ہر شب کیوں آپ کے بیٹے کی زیارت کو جاتا ہوں. کہا نہیں، تو جس حسین کی زیارت کو جاتا ہے وہ مبارک رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا تو عباس ہے. یہاں تک کہ صاحب کتاب نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ بروز
قیامت آئے گا شہداء خود کریں گے. عباس سردار اس قدر ایک عظیم سواری پر مرکب پر سوار ہوں گے کہ جب آئیں گے میدان محشر میں تو شہداء اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کس اور نبی کی سواری آ رہی. پھر حافظ غیبی کی طرف سے آواز آئے گی یہ اولی نبی کی سواری نہیں ہے، حسین کے لشکر کی سالار عباس ابن علی کی سواری. اللہ بی بی زہرا سے قیامت کے بارے میں شفاعت کے بارے میں جب سوال ہوا آقا حسین کے اولادوں کے متعلق جب بی بی زہرا نے پوچھا تو نبی معظم نے فضائل بیان کیے اور سارا واقعہ کربلا بیان کیا اور یہ قیامت تک آنے والے اسباب کے سلسلے بیان کیے. ایک مرتبہ بی بی زہرا نے فرمایا یا بتا قیامت کے دن میں ہر شخص کی شفاعت پر ہوگی جو میرے بیٹے حسین کا اولاد ہوگا پابندہ ہو. اب رائے کے الفاظ ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو رسول خدا اپنی بیٹی سے پوچھیں گے یا بیٹی حاضر جو قیامت کا دن ہے یہ اس میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لائی ہوں. اللہ اکبر. میری امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لے کر آئی ہوں. تو بی بی اپنے برقعے سے تو کٹے ہوئے بازو پیش آئی. آزان جتان مقبولان ولد العباس یہ بابا آپ کی امت کی شفاعت کے لیے یہ میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی ہے. کچھ نہ ہو میرے بیٹے عباس کے دو بازو کافی ہے. یہ عباس ہے جس نے پوری زندگی نصرت حسین، عظمت حسین، شرف حسین اور خدمت حسین میں گزاری. السلام علیکم یا ناصر الحسین الشہید. عباس کی زیارت کے جملے ہیں یا حسین کی مدد کرنے والے عباس تجھ پر سلام. السلام علیکم یا ناصر الصدیق الشہید، شہید الصدیق کی مدد کرنے والے عباس آپ پر سلام. السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اے عبد صالح، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، زہرا کی اطاعت کرنے والے، حسن مرتضیٰ کی اطاعت کرنے والے، حسین مظلوم کربلا کی اطاعت کرنے والے عباس آپ پر میرا سلام ہو. ارے یہ عباس علمدار ہیں. ارے جب مدینہ سے چلے تو سب سے زیادہ عباس نے گریہ کیا. جب رسول ذاتیوں کو گھروں سے نکلنا پڑا عباس نے سب سے زیادہ ارے گریہ کیا. اب مرتبے کی قبر میں موجود ہے. جب مدینہ سے چلے تو ایک مرتبہ جب رسول کا وقت آیا حضرت ام البنین جس کے بیٹے کی وفات پوری کائنات میں مشہور ہے تو ایک مرتبہ رخصت کے وقت یہ روایت موجود ہے بی بی ام البنین نے آقا حسین سے کہا بیٹا حسین ان چند لمحوں کے لیے عباس کو میرے حوالے کرو. ہاں اماں اب عباس کے ساتھ بات کرنی ہے، جو وصیت کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ عباس علمدار کو ام البنین نے لیا اور مرکز رسول میں آئی اور مرکز رسول میں آ کر ام البنین نے ایک ہاتھ عباس کا قبر رسول پر رکھا. اب روایت کے الفاظ ہیں دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور اپنے بیٹے عباس سے پوچھتی ہے عباس یہ بتاؤ کیا ایک ہاتھ کہاں پر ہے؟ اما قبر رسول پر ہے. دوسرا ہاتھ کہاں پر ہے؟ اما آپ کے سر پر ہے. کہا عباس قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وعدہ کرو جب تک تیرے یہ بازو رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھلے
حضرت عباس کو جلال آیا، لیکن جلال کے عالم میں آپ کا حسین کا حکم سامنے آ گیا، عباس کو تلوار نہیں چلائے گا، عباس کو جنگ نہیں کرے گا، پریشانی کے عالم میں آپ کا حسین کی خدمت میں آئے، لیکن اب پریشانی کا عالم ہے، عباس کیا کہتے ہیں، مولا پانی نہیں دیتے۔ اب تو دیکھا حضرت عباس نے کہ جب علی اکبر کی لاش خیموں میں پہنچی اور بیویوں نے بیل کرنا شروع کیے، بیویوں نے پتھروں سے ماتم کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ خیال حسینی سے خواتین کے گریہ کی بقا بلند رہا گیا، پھر آئے حسین کی خدمت میں، آقا اجازت دیجیے، امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو علی کی بیٹیوں کا سہارا ہے، عباس تجھے کیسے بیچ سکتا ہو؟ مولا عباس حضرت مولا
آواز بلند ہوئی اے میرے بیٹے عباس جو حسین کہتا اس پر عمل کرو عباس کا مظلوم جسد سے منقطع ہوا اب عباس کے لاشے پر حسین نے لوہا پڑا الیوم بقسم عباس عباس آئے عباس آئے عباس آئے جب تک رہی جا جسم میں سینے راجا
میرا حکم ریتی پہ ٹہلتا رہا اسلام کا زیغام ریتی پہ ٹہلتا رہا اسلام کا زیغام ناکام ہوئی دشمنوں کی کوشش پہ ہم ناکام ہوئی دشمنوں کی کوشش پہ ہم گرنے نہ دیا خاک پہ اسلام کا پرچم گرنے نہ دیا خاک پہ اسلام کا پرچم عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تک نہ کہانی دیکھی نہ گئی بچوں کی جب تک نہ کہانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے اے فاطمہ زہرا کے کمر خیر تاباں اے فاطمہ زہرا کے کمر خیر تاباں بازوئے حسین ابن علی ناصر ایمان بازوئے حسین ابن علی ناصر ایمان خالد کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان خالد کی قسم کر گیا اسلام پہ احسان اے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان اے مشق سکینہ کے محافظ تیرے قربان عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر دنیا سے گیا شان وفاؤں کی دکھا کر پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر پانی نہ پیا پھینک دیا منہ سے لگا کر گھوڑے سے گرے خاک پہ بازو کو کٹا کر گھوڑے سے گرے خاک پہ بازو کو کٹا کر سویا بھی تو سوئی ہوئی ملت کو جگا کر سویا بھی تو سوئی ہوئی ملت کو جگا کر عباس تجھے اہل وفا عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے لازم کوئی کرتا ہے تو کرنے دو بہانہ لازم کوئی کرتا ہے تو کرنے دو بہانہ مجھے گا فضاؤں میں وفاؤں کا ترانہ مجھے گا فضاؤں میں وفاؤں کا ترانہ فطرت تو نہ بدلے گی بدل جائے زمانہ 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 ہر رنگ میں ڈل جائے گا یہ غم کا فسانہ ہر رنگ میں ڈل جائے گا یہ غم کا فسانہ عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے عباس عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کی پیاس سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کی پیاس سے سوکھی Hare Mara, Hare Mara, Hare Mara.
چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے رائے خدا میں رائے خدا میں اس طرح گھر کو لٹاتے ہیں ہر چل ہے فوج شام آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام عباس آتے ہیں دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کی پیاس سے دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کی پیاس سے صوفی صوفی زبان ہونٹوں پہ اصغر پراتے ہیں ہل چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہل چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جو کے گود میں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جو کے گود میں کہ موت توڑ توڑ کے جب دین آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں گھوڑے دلائے شام سے لشکر جو آتے ہیں گھوڑے دلائے شام سے لشکر جو آتے ہیں کمال بچے کمال بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہر چل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں جواد بڑھ گیا ہے محمد کی آل پر جواد بڑھ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہر چل ہے فوج شام صدقے میں باری اکبر تو نہ آیو میں صدقے میں باری اکبر تو نہ آیو من دامن منہاری اکبر تو نہ آیو من دامن منہاری اکبر تو نہ آیو میں صدقے میں باری اکبر تو نہ آیو میں صدقے میں باری اکبر تو نہ آیو تیرا میرا دفن کروا دے تیرا میرا دفن کروا دے بھول گئی بہن پیاری اکبر تو نہ آیو رول گئی بہن پیاری اکبر تو نہ آیو میں صدقے میں باری اکبر تو نہ آیو ہاں بادے بچ دیکھ چولے چولے دیکھ ہاں بادے بچ دیکھ چولے چولے دیکھ چولے
पुरस्कार देके Go,